السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق رحمۃ اللہ الواسع شرح حجۃ اللہ البالغہ کے صفحہ نمبر 623 پر ہیں۔ باب نمبر 17، عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ مشروعیت کی حکمت۔ دنیا کے تمام اقوام میں قدیم زمانے سے تہواروں کا رواج چلا آ رہا ہے۔ لوگ تہوار میں آراستہ پیراستہ ہو کر نکلتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں، اور یہ ایک ایسی جاری عادت ہے کہ اس سے لوگ جدا نہیں ہو سکتے۔ ایران میں مجوسیوں کے دو تہوار نوروز اور مہرجان قومی تہوار تھے جو عربوں میں بھی رائج تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ سال میں 2 مرتبہ خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا یہ دن کیا ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم ان دنوں میں زمانہ جاہلیت سے کھیلتے آئے ہیں، یعنی یہ ہمارے قدیمی تہوار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی امت مسلمہ کی خوشی کے لیے دوسرے 2 دن تجویز فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ان سے بہتر ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور اس تبدیلی میں حکمت یہ ہے کہ ہر تہوار کے پیچھے چند اسباب کار فرما ہوتے ہیں، مثلا کسی مذہب کے شاعر کی تشہیر کرنا، یا کسی مذہب کے پیشواؤں کی ہمنوائی کرنا، یا کسی چیز کی یادگار منانا۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ لاحق ہوا کہ اگر کوئی اسلامی تہوار مقرر نہ کیا گیا تو لوگ فطری جذبے سے کسی نہ کسی تہوار کو اپنائیں گے اور اس سے جاہلیت کے شاعر کی تشہیر ہوگی یا جاہلیت کے بڑوں کا طریقہ رائج ہوگا۔ اس لیے شریعت نے علاج بالمثل کیا اور مسلمانوں کی خوشی کے اظہار کے لیے ایسے 2 دن مقرر کیے جن سے ملت ابراہیمی کے شاعر کی تشہیر ہوتی ہے، اور ان کو صرف تہوار نہیں بلکہ عبادت کے ایام بنا دیا۔ اس طرح کی خوشی کے ان دنوں میں ذبائش کے ساتھ دوگانہ عید کا ادا کرنے کا حکم دیا اور دیگر مختلف قسم کی عبادتیں اس میں شامل کی تاکہ مسلمانوں کا اجتماع محض تفریحی اجتماع ہو کر نہ رہ جائے بلکہ اس کے ذریعے اللہ کا بول بالا ہو اور دین اسلام کو فروغ ملے۔ دنوں کی تعین میں حکمت۔ عید الفطر یکم شوال کو رکھی گئی ہے۔ فطر کے معنی روزہ کھولنا، اور فطر 2 ہیں، فطر معتاد اور فطر غیر معتاد۔ فطر معتاد ہر دن مغرب کے وقت روزہ کھولنا ہے، اور فطر غیر معتاد ماہ رمضان کے روزے بند کرنا ہے۔ صدقۃ الفطر اور یوم الفطر اور عید الفطر میں فطر کے یہی غیر معتاد معنی مراد ہیں۔ عید کے لیے یکم شوال کی تعین 2 وجہ سے کی گئی۔ ایک، اس دن میں رمضان کے روزے چھوڑے جاتے ہیں، دوسری اس دن صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، اور یہ دونوں باتیں خوشی کی ہیں۔ اس دن میں طبی خوشی بھی حاصل ہوتی ہے اور عقلی بھی۔ طبی خوشی تو اس بات سے حاصل ہوتی ہے کہ ایک بھاری کام روزے رکھنا نمٹ گیا، یہ خوشی تو سب کو حاصل ہوتی ہے، اور غریبوں کو اس سے بھی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ ان کو مالی تعاون مل گیا، اور عقلی خوشی اس بات سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انعام اور فضل و کرم فرمایا اور ان کو اس عبادت کے بجا لانے کی توفیق دی جو ان پر فرض کی گئی تھی، یعنی انہوں نے بتوفیق خداوندی روزے رکھے۔ اس خوشی میں وہ زمزمہ تکبیر بلند کرتے ہیں اور دوگانہ شکر ادا کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 158 میں ہے، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرو اس پر کہ اس نے تم کو راہ دکھائی، یعنی اس بات کا شکر بجا لاؤ کہ اس نے تمہیں روزے رکھنے کی توفیق دی۔ اور عقلی خوشی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے اہل عیال کو سال بھر تک سلامت رکھا اور ان کو نعمت حیات سے بہراور کیا، اور اس خوشی میں وہ اپنا اور اپنے عیال کا صدقہ ادا کرتے ہیں۔ غرض اس دن میں مسلمانوں کے لیے چند در چند خوشیاں جمع ہو گئیں، اور اس وجہ سے اس دن کو عید کا دن مقرر کیا گیا۔ اور عید الاضحیٰ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا تھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کریں۔ انہوں نے 10 ذی الحجہ کو اس حکم کی تعمیل کی تھی اور اپنا خواب سچا کر دکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے سے خوش ہو کر عوض میں ایک عظیم قربانی بھیج دی تھی جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ میں ذبح کی گئی تھی۔ اس لیے بطور یادگار ملت اسلامیہ کے لیے دوسری عید اس دن میں تجویز کی گئی ہے، اور اس میں 2 مسئلے تھے۔ پہلی مسئلہ اس عید سے ملت حنیفی کے 2 پیشواؤں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد پیدا ہوتی ہے، اور ان کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں جان و مال خرچ کرنے سے کبھی دریغ نہیں کرنا چاہیے، نیز ان کی زندگیوں سے صبر و استقامت کا سبق بھی ملتا ہے۔ دوسری مصلحت، اس دن حجاج حج کی تکمیل کرتے ہیں۔ حجاج جو ہے 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرتے ہیں اور 10 کو مینا میں آتے ہیں اور رمی اور قربانی کر کے احرام کھولتے ہیں۔ پس جو لوگ وہاں نہیں پہنچ سکے اور وہ ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، جمع ہو کر دوگانہ عید ادا کرتے ہیں اور پھر قربانی کرتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے بھی گویا احرام کھول دیا، اور اس طرح تقریب حج کی تشہیر ہوتی ہے اور حج کرنے والوں کی شان بلند ہوتی ہے، اور لوگوں میں شوق و ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی آئندہ سال حج کے لیے تیار ہو جائے۔ اور اسی مشابہت کی وجہ سے ایام منا 11 اور 13 ذی الحجہ میں تکبیر تشریق مسنون کی گئی ہے، اور قربانی کرنے کے بعد بال ناخن کاٹنا مستحب قرار دیا گیا۔ سوال، حاجیوں کے لیے تو عید کی نماز نہیں ہے، مشابہت اختیار کرنے والوں کے لیے عید کی نماز کیوں ہے؟ حاجیوں کے لیے 10 ذی الحجہ میں اور بھی بہت سی عبادتیں ہیں، اور مشابہت اختیار کرنے والوں کے لیے کوئی عبادت نہیں، اس لیے عید کی نماز اور خطبہ رکھا گیا تھا کہ مسلمانوں کا کوئی اجتماع ذکر اللہ سے اور شاعر دین کی تشہیر سے خالی نہ رہے۔ عیدین کے اجتماع کا ایک مقصد شوکت کی نمائش بھی ہے۔ عیدین کی مذکورہ حکمتوں کے ساتھ ایک مقصد اور بھی ملایا گیا، اور وہ بھی ایک شرعی مقصد ہے، اور وہ یہ کہ ہر ملت کے لیے ایک ایسا فنکشن ضروری ہے جس میں اس ملت کے لوگ اکٹھا ہوں تاکہ ان کی شوکت کا اظہار ہو اور ان کی کثرت کا پتہ چلے۔ عیدین کے اجتماع کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اور اسی وجہ سے مستحب قرار دیا گیا کہ سب لوگ عیدین کے لیے نکلے، یہاں تک کہ بچے، عام عورتیں، پردہ نشی خواتین، کنواری لڑکیاں اور حائضہ عورتیں بھی نکلے۔ البتہ حائضہ عورتیں نماز میں شرکت نہ کریں بلکہ نماز کی جگہ سے علیحدہ بیٹھیں، اور خطبے میں جو پند و موعظت کی جائے اس سے استفادہ کریں اور اجتماعی دعا میں شریک رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عیدین میں آتے جاتے راستہ بدلا کرتے تھے، اس کا بھی یہی مقصد تھا کہ دونوں راستوں کے لوگ مسلمانوں کی شان و شوکت دیکھیں، اور عید کی اصل چونکہ آرائش و زیبائش ہے، اس لیے اچھا لباس پہننا، دھپاہٹ کرنا اور اشعار پڑھنا اور آتے جاتے راستہ بدلنا اور شہر میں عید پڑھنے کے بجائے عیدگاہ جا کر عید پڑھنا مستحب قرار دیا گیا۔ فائدہ، یہ جو عید کا ذیلی مقصد بیان کیا گیا اور فرمایا ہے کہ یہ بھی ایک شرعی مقصد ہے، اس کی شاہ صاحب نے کوئی دلیل بیان نہیں کی، میرے ناقص علم میں بھی اس کی کوئی دلیل نہیں، بس اس حکمت پر آگے جو تفریحات کی ہیں وہ سب محل نظر ہے۔
مثلا عید میں سب کا نکلنا یعنی بچوں اور سب عورتوں کا بھی نکلنا ائمہ میں سے کسی کی رائے نہیں ہے، نہ اس پر مسلمانوں کا عمل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حائضہ عورتوں کو بھی عیدگاہ میں آنے کا حکم دیا تھا اس کی غرض حدیث میں یعنی صاف طور پہ بیان کی گئی ہے، یشہدن دعوت المسلمین یعنی مسلمانوں کو جو پند و موعظت کی جائے گی اس میں شرکت کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے خطبوں میں خصوصی احکام بیان فرمایا کرتے تھے، ان سے واقف ہونے کے لیے سب عورتوں کو شریک کیا جاتا تھا، چنانچہ بچوں کو شریک کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا، اور راستہ بدلنے کی تو اور بھی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ صحرا میں عیدین ادا کرنے میں مصلحت یہ ہے کہ مساجد میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ بستی کے سارے مسلمان ایک ساتھ عید ادا کر سکیں۔ بہرحال اہل علم غور کر لیں کہ یہ حکمت اور یہ مقصد کہاں تک درست ہے۔ نماز عیدین کے مسائل اور ان کی حکمتیں۔ عیدین میں نماز سے آغاز کرے یعنی پہلے نماز پڑھی جائے پھر خطبہ دیا جائے، کیونکہ اصل یہی ہے، اجتماع کا اصل مقصد نماز ہے، پس پہلے وہ ادا کی جائے، اور جمعہ میں بھی پہلے خطبہ بعد میں تھا، مگر چونکہ ہفتہ واری اجتماع ہے اس لیے بعض لوگ سستی کرتے ہیں اور دیر سے آتے ہیں اور ان کی پوری نماز یا کوئی رکعت چھوٹ جاتی ہے، اس لیے بعد میں خطبہ مقدم کر دیا گیا، اور عیدین کی نوبت سال میں 2 ہی مرتبہ آتی ہے، لوگ پہلے سے تیاری کر کے آ جاتے ہیں، اس لیے اس اصل کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ اور عیدین اذان اور اقامت کے بغیر ادا کی جائیں، کیونکہ جنگل میں اذان دینے کا کوئی فائدہ نہیں، جنگل میں مور جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، اور اقامت اذان ثانی ہے، بس جب اذان اول نہیں تو ثانی بھی نہیں، اور عیدین میں قرات جہری کرے، کیونکہ دن میں جہر سے مانے جو امور ہے وہ عیدین میں موجود نہیں، تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اور ہلکی نماز پڑھانی ہو تو امام سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ یا ان کے بقدر پڑھے، اور کامل پڑھانی ہو تو سورہ قاف اور سورہ قمر یا ان کے بقدر پڑھے، اور وجہ تخفیف اور تکمیل کا قصد ہے۔ اور عیدین میں دائت تکبیریں کتنی ہیں اس میں اختلاف ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک 12 ہیں، 7 پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور 5 دوسری رکعت میں قرات سے پہلے۔ اناف کے نزدیک 6 ہیں، 3 پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور 3 دوسری رکعت میں قرات کے بعد، اور دونوں کے پاس روایات ہیں جو متکلم فی ہیں مگر قابل استدلال ہیں، بس دونوں طرح عمل کرنا درست ہے۔ اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حرمین کا عمل ارجح ہے، وہاں 12 تکبیریں کہی جاتی ہیں، مگر یہ بات اس وقت درست ہے جب حرمین کے ائمہ آزاد ہوں، نہ حکومت کے پابند ہوں نہ کسی مسلک کے، اور یہ بات اب یہ بات ناممکن سی ہے۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر خطبے دے جن میں لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دے، اور پند و نصیحت اور تذکیر و موعظت کرے۔ اور عید الفطر کے مخصوص مسائل 2 ہیں۔ پہلا مسئلہ، عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے چند کھجوریں کھائے اور طاق عدد کا خیال رکھے، اور کھجوریں میسر نہ ہو تو کوئی بھی میٹھی چیز یا جو بھی چیز میسر ہو ضرور کھائے تاکہ افطار متحقق ہو جائے، یعنی عملی طور پر یہ بات ثابت ہو جائے کہ آج روزہ نہیں ہے، کیونکہ روزوں کا مہینہ ختم ہو چکا۔ دوسرا مسئلہ، نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرے تاکہ غریب لوگ کمانے سے بے نیاز ہو جائیں اور بے فکر ہو کر نماز میں شرکت کریں۔ عید الاضحیٰ کے مخصوص مسائل بھی 2 ہیں۔ پہلا مسئلہ، نماز سے پہلے کوئی چیز نہ کھائے بلکہ نماز کے بعد اپنی قربانی کا گوشت کھائے، کیونکہ اگر بھوکا ہوگا تو قربانی کا گوشت خوب رغبت سے کھائے گا، اور قربانی کا گوشت بابرکت ہے، پھر دوسری چیز کیوں کھائے، اور اس سے قربانی کا اہتمام بھی ظاہر ہوتا ہے۔ البتہ چائے پی سکتا ہے اور پان کھا سکتا ہے کیونکہ اس سے پیٹ نہیں بھرتا۔ دوسرا مسئلہ، قربانی نماز کے بعد ہی درست ہے، نماز سے پہلے کی ہوئی قربانی معتبر نہیں، کیونکہ قربانی حاجیوں کی مشابہت کی وجہ سے یہ عبادت بنی ہے، اور حجاج قربانی وقوف عرفہ کے بعد ہی کرتے ہیں، اور یہاں عید کا اہتمام وقوف عرفہ کے مثل ہے، بس قربانی اس کے بعد ہی درست ہے، چنانچہ جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں صبح صادق کے بعد قربانی درست ہے۔ قربانی کے جانور، احوال اور حکمتیں۔ وہ جانور جن کی قربانی جائز یا ناجائز ہے، قربانی صرف اونٹ، گائے، بھینس اور بھیڑ بکری کی درست ہے، کیونکہ یہ پالتو جانور ہیں اور سرمایہ ہے، ان کی قربانی کرنے کا دل پر اثر پڑتا ہے۔ جنگلی جانور ہر دن ہرن وغیرہ کی قربانی تو مال مفت دل بے رحم والا معاملہ، اور کوئی ہرن پال لے تو یہ خاص معاملہ ہے۔ احکام عام حالات پر مرتب ہوتے ہیں، اور گھوڑے، گدھے اور خچر کی قربانی اس لیے درست نہیں کہ وہ معقول اللحم نہیں۔ قربانی کے جانور کی عمریں، قربانی کا جانور جوان ہونا ضروری ہے، بچے کی قربانی درست نہیں، اور جانور اس وقت جوان ہوتا ہے جب اس کے دودھ کے دانت ٹوٹتے ہیں، عربی میں اس کو ثنی، وہ جانور جس کے سامنے دانت گر گئے ہوں، اور مسن، بڑی عمر کا یعنی جوان جانور کہتے ہیں۔ اونٹ 5 سال میں، گائے بھینس 2 سال میں، اور بھیڑ بکری 1 سال میں جوان ہو جاتے ہیں، پس اس سے کم عمر کے جانوروں کی قربانی درست نہیں۔ 6 ماہ بھیڑ کی قربانی جائز ہے۔ بھیڑ دمبا خواہ چکتی دار ہو یا بے چکتی، اگر وہ 6 ماہ کا ہو چکا ہے اور فربا ایسا ہو کہ سال بھر کی بھیڑوں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ دور سے چھوٹا نہ معلوم ہو تو اس کی قربانی بھی بوقت ضرورت درست ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح بعض علاقوں میں نشو و نما اچھی ہوتی ہے، وہاں لڑکے لڑکیاں اور بلوغ کی عمر لڑکے میں 12 سال اور لڑکی میں 9 سال کے بعد جلدی جوان ہو جاتے ہیں، اسی طرح بعض جانور جلدی پروان چڑھتے ہیں۔ بھیڑ ایسا ہی جانور ہے، بکرا اور بھیڑ پال کر دیکھیں فرق کا اندازہ ہو جائے گا۔ اور جس طرح امرد بیریش لڑکے کے پیچھے نماز پڑھنا اگرچہ وہ بالغ ہو بے ضرورت پسندیدہ نہیں، اس طرح 6 ماہ کی بھیڑ کی قربانی بھی بے ضرورت نہیں کرنی چاہیے۔ غرض بھیڑ میں جوانی کی مدت 6 ماہ ہے، اس عمر کے بعد جب وہ سال بھر کی بھیڑوں جیسا معلوم ہونے لگے تو بوقت ضرورت اس کی قربانی درست ہے۔ مسلم شریف میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، نہ قربانی کرو مگر مسنہ، پورے جوان جانور کی، مگر یہ کہ نہ پاؤ تو مسنہ تو قربانی کرو 6 ماہ دمبا یعنی یا بھیڑ کی، یعنی مستحب یہ ہے کہ اگر پورا جوان جانور نہ ملے یا اس کی گنجائش نہ ہو تو 6 ماہ بھیڑ دمبے کی قربانی کرے۔ نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی باپ پر واجب نہیں، اور قربانی صدقہ فطر کی طرح نہیں ہے، صدقہ فطر تو نابالغ اولاد کا بھی باپ پر علیحدہ واجب ہے، مگر قربانی کا یہ حکم نہیں، باپ مالدار ہو تو اسی پر قربانی واجب ہے، وہی اولاد کی طرف سے بھی قربانی ہے، اولاد کی الگ سے قربانی کرنا باپ پر واجب نہیں، البتہ بیوی اور بالغ بچوں میں سے جو صاحب نصاب ہو ان پر علیحدہ قربانی کرنا واجب ہے۔ ابو داؤد اور نسائی ابن ماجہ میں روایت ہے ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ، بے شک ہر فیملی پر ہر سال میں قربانی واجب ہے، اس کا یہی مطلب ہے۔
بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں. بڑے جانور میں یعنی اونٹ اور گائے بھینس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. خاص اس مسئلے میں تو کوئی روایت نہیں، مگر ہدی کے سلسلے میں روایت ہے کہ حدیبیہ میں جب صحابہ نے احرام کھولا تو بڑے جانور کی قربانی 7 آدمیوں نے شریک ہو کر کی تھی. علماء نے قربانی کو ہدی پر قیاس کیا ہے، بس قربانی میں بھی 7 آدمیوں کی شرکت درست ہے. وجہ ظاہر ہے، چھوٹا جانور چھوٹا ہے اور بڑا. قیمت میں بھی فرق ہوتا ہے، اس لیے دوسرے کی شرکت جائز رکھی گئی ہے، ورنہ اصل جو ہے وہ آدمی شرکت ہے. عمدہ جانور کی قربانی مستحب ہے اور عیبدار کی جائز نہیں. قربانی کے جانور کو فربہ کرنا اور عمدہ جانور کی قربانی کرنا مستحب ہے اور عیبدار جانور کی قربانی درست نہیں. اس کی وجہ یہ کہ قربانی من وجہ مالی عبادت ہے. سورۃ الحج آیت نمبر 37 میں ہے کہ اللہ کے پاس نہ ان ہڈیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ ان کے پاس ان ہدیوں کا ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ ان کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. یعنی قربانی میں اصل مقصود جو ہے وہ تقویٰ ہے، جو دل کی ایک کیفیت ہے، مال نہیں ہے، مگر اس کا تقوم قربانی کے ذریعے ہوتا ہے. بس قربانی ضروری ہے. پھر جانور قربان کرنے کے بعد اس کا گوشت یہیں دنیا میں رہ جاتا ہے. اس کو اللہ کی میزبانی کے طور پر خود قربانی کرنے والا اور دوسرے بندے استعمال کرتے ہیں، اور کچھ حصہ اس کا رائگاں جاتا ہے، خون ہڈیاں وغیرہ پھینک دی جاتی ہیں. اور جب جانور کی قربانی ضروری ٹھہری تو جانور مال ہے. بس قربانی بھی مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت کے بارے میں اللہ پاک نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں فرمایا کہ تم خیر کامل کو کبھی نہ حاصل کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو. اور مریل اور عیبدار جانور پیارا کب ہوتا ہے؟ عمدہ فربہ جانور پیارا ہوتا ہے. ایسے جانور قربان کرنے سے قربانی کرنے والے کی سچی رغبت ظاہر ہوتی ہے. دوسری بات، سورۃ البقرہ آیت نمبر 267 میں ارشاد فرمائیے، اے ایمان والو خرچ کیا کرو عمدہ چیز اپنی کمائی سے اور اس سے کہ جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی، اور ردی کچھ چیز کو خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو. اس حکم خداوندی کے بموجب عیبدار جانور کی قربانی درست نہیں. عیبدار جانور وہ عیبدار جانور جن کی قربانی جائز نہیں درجہ ذیل ہے. جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ فقط 3 پاؤں سے چلتا ہو، چوتھے پاؤں رکھا ہی نہ جاتا ہو، یا چوتھا پاؤں رکھتا تو ہے مگر اس سے چل نہیں سکتا، تو اس کی قربانی درست نہیں. واضح ہے لنگڑا یہی. اور جو چلتے وقت پاؤں ٹیک کر چلتا ہے اور چلنے میں اس سے سہارا لیتا ہے لیکن لگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے. وہ واضح لنگڑا نہیں ہے. وہ جانور جو اندھا یا کانا ہے، اس کی ایک آنکھ کی تہائی یا اس سے زیادہ روشنی چلی گئی ہے تو اس کی قربانی بھی درست نہیں. ایسا بیمار جانور جو گھاس نہ کھاتا اس کی قربانی بھی درست نہیں. اتنا دبلا مریل جانور جس کی ہڈیوں میں گودا بالکل نہ رہا ہو، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ پیروں پر کھڑا نہ ہو سکتا، اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے. اور اگر دبلا تو ہے مگر اتنا دبلا نہیں تو اس کی قربانی درست ہے. مگر تازے جانور کی قربانی زیادہ بہتر ہے. اچھا، جس جانور کا سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ گیا اس کی قربانی بھی درست نہیں. البتہ پیدائشی سے سینگ نہ ہو، یا سینگ کا خول اتر گیا ہو، یا گری اصل سینگ کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا ہو تو اس کی قربانی درست ہے. جس جانور کے پیدائشی سے کان نہ ہو یا تہائی سے زیادہ کان کاٹ ڈالے گئے ہوں تو اس کی قربانی بھی درست نہیں. اور کان چھوٹے ہوں تو اس کی قربانی درست ہے. یہی حکم دم کٹے جانور کا ہے. اچھا، علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان خوب دیکھ بھال لیں، اور اگلی طرف سے جس کا کان کٹا ہوا ہو یا پچھلی طرف سے کٹا ہوا ہو یا جس کے کان دراز چیرے ہوئے ہوں یا جس کے کانوں میں گول سوراخ کیے گئے ہوں ان کی قربانی نہ کریں. مگر مطلق کٹنا مراد نہیں بلکہ تہائی سے زیادہ کان ضائع ہو گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں. اس سے کم ضائع ہوا ہو تو قربانی درست ہے. اور دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ ٹوٹے کی اور کان کٹے کی قربانی کرنے سے منع کیا. اس حدیث کی شرح میں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مراد آدھا یا زیادہ کان کٹا ہوا ہے. سینگدار خصی مینڈھے کی قربانی جس کی آنکھیں، سینہ، پیٹ اور پاؤں سیاہ ہو اور باقی بدن سفید ہو مسنون ہے. احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسے ہی مینڈے کی قربانی کی ہے، مگر یہ سب باتیں اتفاقاً ہی کسی مینڈے میں جمع ہوتی ہے، بس اس کو مستحب قرار دینا اولا ہے، مسنون قرار دینا مناسب نہیں. اور استحباب کی وجہ یہ کہ یہ باتیں چھوٹے جانور کی بھرپور جوانی کی علامت ہے. ذبح کی دعا، اور جب قربانی کا جانور قبلہ رخ لیٹا دے تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک. پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے، اور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام. جنائز کا بیان، مرض موت اور موت کے بعد کی اصولی باتیں. بیمار کی بیمار پرسی کرنا، بیماری میں بابرکت اور مفید جھاڑ پھونک کرنا، لب مرگ کے ساتھ نرمی اور ملاطفت کرنا، مرنے کے بعد کفن دفن کرنا، میت کے ساتھ حسن سلوک کرنا، میت پر آنسو بہانا، پسماندگان کو تسلی دینا اور قبرستان جانا، یہ ایسے امور ہیں جو عربوں میں رائج تھے اور ان پر یا ان کی نظائر پر عجم کے لوگ متفق تھے، اور یہ ایسی عادتیں جن سے سلیم فطرت والے جدا نہیں ہوتے اور ان جدا ہونا مناسب ہے. یہ سب باتیں ہر طرح سے مفید ہیں. اس لیے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ نے ان عادات کا جائزہ لیا، ان کی اصلاح فرمائی اور ان میں جو بگاڑ تھا اس کو درست کیا. اور اصلاح میں 3 باتیں ملحوظ رکھی. اول، مریض کی دنیاوی اور اخروی مصلحت. دوم، پسماندگان کی دنیاوی اور اخروی مصلحت. سوم، ملت کی مصلحت. مریض کی دنیاوی مصلحتیں 2 ہیں. پہلی مصلحت یہ ہے کہ مریض کو تسلی دی جائے، اس کے ساتھ نرمی برتی جائے تاکہ اس کو تسکین ہو اور اس کی بے چینی کم ہو. دوسری مصلحت یہ ہے کہ جو کام مریض خود نہیں کر سکتا اس میں اس کی مدد کی جائے. ان 2 مصلحتوں کے پیش نظر عیادت کا طریقہ لازم کیا. خاندان والوں پر اور اہل بستی پر لازم ہے کہ وہ بیمار کی بیمار پرسی کریں. صحیح روایات میں مسلمان پر جو 5 یا 6-7 حقوق بیان کیے گئے ان میں ایک بیمار پرسی کرنا بھی ہے. مریض
مریض کی اخروی مصلحتیں بھی دو ہیں. پہلی مصلحت یہ ہے کہ مریض کو صبر کی تلقین کی جائے اور ہمت سے کام لینے پر ابھارا جائے تاکہ بیماری کی کلفتیں دوا کے اس کڑوے گھونٹ کی طرح ہو جائیں جو بدمزہ ہوتا ہے مگر نفع کی امید سے آدمی پیتا ہے. بے صبری کا مظاہرہ کرنا اور ہائے ہلہ مچانا دنیا میں ڈباتا ہے اور اللہ سے دور کرتا ہے. اور جو صبر سے کام لیتا ہے اور جو کمزور ہوتا ہے اس کے گناہ جھڑتے ہیں. آگے حدیث اول میں اس کا بیان ہے. اس مصلحت کے پیش نظر ضروری ہوا کہ مریض کو صبر کے فوائد اور سختیوں کے ثواب سے آگاہ کیا جائے تاکہ اس کا ثواب ضائع نہ ہو. دوسری مصلحت یہ ہے کہ مریض چونکہ لب مرگ آ چکا ہے اس لیے اللہ کو یاد کرنے کے لیے کہا جائے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ترغیب دی جائے تاکہ جب اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کرے تو وہ ایمان کی دبیز چادر میں لپٹی ہوئی نکلے اور اس کا ثمرہ وہ آخرت میں پائے. میت کے ساتھ اس نے سلوک کی دو صورتیں. پہلی صورت یہ ہے کہ میت کی جائز وصیت اور نیک خواہشات پوری کی جائے کیونکہ ہر سلیم المزاج کی فطرت یہ ہے کہ جس طرح اس کو اہل و عیال اور مال و منال سے محبت ہوتی ہے اس طرح اس کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد لوگ اس کا ذکر خیر کریں اور اس کی کوئی برائی لوگوں کے سامنے نہ آنے پائے. چنانچہ دنیا کے تمام مصائب الرائے لوگ بے شمار دولت خرچ کر کے کوئی ایسی بلند عمارت بناتے ہیں جو ان کی یادگار رہے اور لوگ خطرناک مواقع میں بے دھڑک کود پڑتے ہیں تاکہ ان کی بہادری کا ڈنکا بجے اور لوگ وصیت کر جاتے ہیں کہ ان کا شاندار مزار بنایا جائے تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں کیسا نصیبہ ور تھا. یہاں تک کہ حکیم شیراز نے کہا ہے کہ نوشیروان نمرد کے نامے نیکو گزاشت یعنی جو اچھا نام کما گیا وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. بس جب یہ ایک فطری جذبہ ہے اور لوگ ایسی باتوں کے آرزو مند رہتے ہیں تو ضروری ہے کہ میت کے گمان کو سچا کر دکھایا جائے اور اس کی وصیتوں کو پورا کیا جائے تاکہ اس کو خوشی ہو. یہ بھی میت کے ساتھ ایک طرح کا حسن سلوک ہے اور اس کی برائیوں کا تذکرہ نہ کیا جائے البتہ خوبیاں بیان کی جائے. خوبیاں بیان کرنا بھی میت کے ساتھ حسن سلوک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ میت کو دعا اور صدقے کے ذریعے فائدہ پہنچایا جائے کیونکہ جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی روح کے احساسات اور ادراکات باقی رہتے ہیں یعنی حصے مشترک وغیرہ ادراک کرنے والی صلاحیتوں کا عمل جاری رہتا ہے. یعنی زندگی کے خیالات و مضمونات بھی باقی رہتے ہیں. مزید حسب اعمال عالم بالا سے علوم مترشح ہوتے ہیں جو جزا و سزا کا باعث بنتے ہیں اور میت کو رنج و کلفت یا سرور و فرحت حاصل ہوتی ہے. بس جب دنیا میں اللہ کے نیک بندے میت کے لیے گڑگڑا کر دعا مانگتے ہیں تو ان کی توجہات سامیہ بارگاہ عالی تک پہنچتی ہے یا پسماندگان مشقت اٹھا کر کوئی بڑی خیرات کرتے ہیں تو یہ دعا و صدقہ اللہ تعالیٰ کے انتظام کے مطابق میت کے لیے نفع بخش ہو جاتے ہیں اور یہ دعا و صدقہ اللہ تعالیٰ کے اس فیضان سے ملتے ہیں جو بارگاہ عالی سے میت پر نازل ہوتا ہے اور اس کو میت کی خوشحالی کے لیے تیار کرتے ہیں. دعا و صدقے کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ان کا نفع پہنچنا متفق علیہ ہے. عبارت بدنیہ کے نفع پہنچنے کی بھی یہی صورت ہوتی ہے. میت کے پسماندگان کی دنیاوی مصلحت ہے. میت کے اہل و عیال کو چونکہ شدید صدمہ پہنچا ہے اس لیے ان کے لیے دنیا میں 3 باتیں مفید ہیں. پہلی بات پسماندگان کو تسلی اور دلاسا دیا جائے تاکہ ان کا صدمہ کچھ کم ہو. اس مقصد سے تعزیت مسنون ہوئی ہے. دوسری بات میت کی تجہیز و تکفین میں پسماندگان کا ہاتھ بٹھایا جائے یعنی غسل دینے میں میت کو اٹھانے میں اور دفن کرنے میں شرکت کی جائے. تیسری بات میت کے گھر والوں کے لیے ایک شبانہ روز کا اتنا کھانا تیار کیا جائے جس کو وہ شکم سیر ہو کر کھائیں. پسماندگان کی اخروی مصلحت یہ ہے کہ ان کو مصیبت پر صبر کرنے کی تلقین کی جائے اور ان کو ثواب عظیم کی خوشخبری سنائی جائے تاکہ ان کی بے چینی کی راہ مسدود اور اللہ کی طرف توجہ کا دروازہ کھلے اور اہل میت کو بین کرنے سے اور کپڑے پھاڑنے سے سینہ کوبی اور سر پھوڑنے جیسی حرکتوں سے روکا جا سکے جن سے حزن و ملال تازہ ہوتا ہے اور غم و اندوہ بڑھ جاتا ہے. وارثان کا حال اس وقت میں بیمار کے حال جیسا ہوتا ہے جس کا علاج ضروری ہے. مرض میں اضافہ مناسب نہیں. اور ملت کی مصلحت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں نے جو خرافات شروع کی تھی اور جو شرک تک مفضی تھی ان کا سد باب کیا جائے. ٹھیک ہے. جنائز سے متعلق احادیث کی شرح. جنائز کے سلسلے میں اصولی باتوں سے فارغ ہو کر اب جنائز سے متعلق احادیث کی شرح کرتے ہیں. مضامین مرتب ہیں. پہلے بیماری اور آفات و بلیات کا ثواب بیان کیا, پھر عیادت کا بیان ہے, پھر بابرکت جھاڑوں منتروں کا بیان ہے, پھر عین موت کے وقت کے اور موت سے ذرا پہلے کے احوال ہیں, پھر موت کے بعد کے مان پیش آنے والے احوال ہیں, پھر تجہیز و تکفین اور تدفین کی روایات ہیں, پھر قبر کے احوال اور موت کے بعد کے احوال ہیں, اور پھر زیارت قبور کا بیان ہے. بیماری اور بلیت کا ثواب. نمبر 1, بیماری سے گناہ معاف ہوتے ہیں. حدیث میں ہے کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے خواہ بیماری ہو یا کچھ اور تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں جیسے خزاں رسیدہ درخت اپنے پتے جھاڑ دیتا ہے. تشریح. پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ چند چیزیں گناہوں کو مٹاتی ہے. ایک نفس کے حجاب کا ٹوٹنا, 2 بیماری کی وجہ سے یا ریاضت کی وجہ سے بہیمیت کا کمزور پڑنا. بہیمیت ہی برائیوں کا سرچشمہ ہے, پر جب وہ کمزور پڑتی ہے تو برائیوں کا ازالہ ہوتا ہے. سوم دنیا سے کچھ دل کا اکھڑنا اور آخرت کی طرف مائل ہونا. بیماری سے یہ تینوں فوائد حاصل ہوتے ہیں اس لیے اس سے گناہ جھڑتے ہیں. مومن آفات میں زیادہ مبتلا ہوتا ہے. حدیث میں ہے کہ مومن کا حال تر و تازہ کھیتی جیسا ہے جسے ہوائیں کبھی جھکاتی ہیں اور کبھی اٹھاتی ہیں یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. اور منافق کا حال مضبوط جمے ہوئے درخت صنوبر جیسا ہے جس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی تاکہ جب وقت آتا ہے تو یکدم زمین پر آ گرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نفس میں 2 متضاد صلاحیتیں ودیعت فرمائی ہے یعنی قوت بہیمی اور قوت ملکی. ان دونوں میں ہمیشہ کشمکش رہتی ہے, ایک ابھرتی ہے تو دوسری دبتی ہے. جب ملکیت نمودار ہوتی ہے تو آدمی فرشتہ صفت بن جاتا ہے اور بہیمیت کا غلبہ ہوتا ہے تو آدمی 2 پیر کا جانور بن جاتا ہے اور کسی لحاظ کے قابل نہیں رہتا. اور بہیمیت کی تیزی سے پیچھا چھڑا کر ملکیت کی مملکت میں داخل ہونے کے لیے بھی سخت حالات سے گزرنا پڑتا ہے. دونوں قوتوں میں کشتی جمتی ہے, کبھی یہ اس کو چت کرتی ہے کبھی وہ اس پر غالب آتی ہے. یہ دنیوی زندگی میں مجازات کے مواقع ہیں اور دنیا میں مجازات کی عقلی دلیل پہلے بیان کی جا چکی ہے. وضاحت. مومن امراض و بلیات میں زیادہ مبتلا اس لیے کیا رہتا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خیر منظور ہے, اس لیے اس کو احوال پیش آتے ہیں جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور بہیمیت بھی کمزور پڑتی ہے اور ملکیت کو ابھرنے کا موقع ملتا ہے. ایسے لوگ آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے جو بری زندگی گزار رہے تھے, پھر وہ کسی سخت آزمائش میں مبتلا ہوئے اور موت کے منہ میں پہنچ کر واپس آئے تو ایک نیک انسان بن گئے اور نیکی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے. غرض بیماری گزشتہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہے اور آئندہ کے لیے عبرت کا سامان فراہم کرتی ہے. اور منافق
منافق اکثر توانا تندرست رہتا ہے، پھر جب وقت آتا ہے تو موت اس کو دبوچ لیتی ہے اور اس کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ کبھی عمل کے بغیر بھی ثواب جاری رہتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب بندہ بیمار پڑتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ویسی عبادتیں لکھی جاتی ہیں جو وہ حالت صحت اور زمانے اقامت میں کرتا رہا ہے۔ تشریح: بیماری وغیرہ میں زمانے تندرستی کے اعمال کا ثواب لکھے جانے کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی نیک کام کے کرنے کا پختہ ارادہ رکھتا ہے، پھر ارادہ بدل جانے کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی بیرونی عارض کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پاتا، تو اس نے اگرچہ بظاہر وہ کام نہیں کیا مگر دل سے کر لیا، اور اصل مدار دل پر ہے، اچھائی برائی کا محل وہی ہے۔ ظاہری اعمال تو کیفیات قلبیہ کی ترجمانی کرتے ہیں اور اس کو تقویت پہنچاتے ہیں، اس لیے بصورت استطاعت تو اعمال کو مضبوط پکڑا جاتا ہے مگر مجبوری میں ان کو یوں ہی رہنے دیا جاتا ہے، یعنی ثواب کا مدار ان کے وجود پر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندے کے نامہ اعمال میں اس کے معمولات ہی کی طرح اجر و ثواب لکھتے ہیں۔ اس کی نظیر ملازمت کا معاملہ ہے، مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد وظیفہ تقاعد بغیر عمل کے ملتا ہے، یہ باب کرم سے ہے۔ کسی ناگہانی حادثے سے موت ہو جائے تو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ حکمی شہداء یعنی جن کو آخرت میں شہادت کا درجہ ملتا ہے بہت ہیں۔ ایک حدیث میں حقیقی شہید کے ساتھ 5 کا اور دوسری حدیث میں 7 کا تذکرہ ہے۔ مختلف روایات میں تقریباً 60 کا تذکرہ آیا۔ سب روایات اورز المسالک میں فی شرح المعطل للمالک میں جمع کی گئی ہیں۔ یہ سب ناگہانی حوادث میں فوت ہونے والے لوگ ہیں اور ان کو شہادت کا مرتبہ اس لیے ملتا ہے کہ ناگہانی سخت مصیبت جو بندے کے فعل سے نہ ہو، گناہ مٹانے میں اور بندے کو قابل رحم بنانے میں شہادت حقیقی کا کام کرتی ہے۔ آپ کو تجربہ ہوگا کہ جو شخص کسی حادثے میں مرتا ہے لوگ اس پر مہربان ہوتے ہیں، کثیر تعداد میں جنازے میں شرکت کرتے ہیں اور اس پر آنسو بہاتے ہیں، اور جو خودکشی کر کے مرتا ہے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ جنازے میں بھی بہت کم لوگ شریک ہوتے ہیں اور وہ بھی کسی مجبوری میں، اور حدیث میں ہے کہ مومنین زمین میں اللہ کے گواہ ہیں، پس گواہوں کے بیان سے عدالت کے فیصلے کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ احادیث میں اس کی اطلاع دی گئی ہے۔ عیادت کا بیان: عیادت کرنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ حدیث میں کہ جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو وہ واپس آنے تک برابر جنت کے چنیدہ میووں میں رہتا ہے۔ بیمار پرسی کرنا، مریض کو تسلی دینا اور ہمدردی ظاہر کرنا اونچے درجے کا نیک عمل مقبول ترین عبادت ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ سوسائٹی میں جذبہ الفت اس وقت پیدا ہوتا ہے جب حاجت مندوں کی معاونت کی جائے، اور جو کام عمرانی زندگی کو سنوارتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور عیادت رشتہ الفت قائم کرنے کا بہترین ذریعہ، اور اس لیے اس میں بڑا اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ بیمار کی بیمار پرسی اللہ تعالیٰ کی بیمار پرسی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بیمار پرسی میں کوتاہی کرنے والے بندے سے فرمائیں گے: اے آدم کے بیٹے، میں بیمار پڑا تھا مگر تو نے مجھے نہ پوچھا۔ بندہ عرض کرے گا: میرے رب میں آپ کو کیسے پوچھتا، آپ تو جہانوں کے پالنہار ہیں، یعنی بیماری سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار پڑا تھا بس تو نے اس سے نہ پوچھا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اور غریبوں کو کھانا دینے میں کوتاہی کرنے والے بندے سے فرمائیں گے: اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا مگر تو نے مجھے کھانا نہ دیا۔ بندہ عرض کرے گا: اے میرے رب، میں آپ کو کیسے کھانا دیتا، آپ تو جہانوں کے پالنہار ہیں، یعنی کھانے کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ فرمائیں گے: کیا تو نہیں جانتا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا بس تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو اس کھانے کے ثواب کو میرے پاس پاتا؟ اور پانی پلانے میں بخیلی کرنے والے بندے سے فرمائیں گے: اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا بس تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ بندہ عرض کرے گا: اے میرے رب، میں آپ کو کیسے پانی پلاتا، اور آپ رب العالمین ہیں، یعنی پانی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: کیا تو نہیں جانتا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا بس تو نے اسے پانی نہ پلایا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کو پانی پلاتا تو اس پانی کو یہاں میرے پاس پاتا؟ فائدہ: عیادت نہ کرنے والے سے فرمایا تو مجھے اس کے پاس پاتا، اور نہ کھانے پلانے والے سے فرمایا کہ تو اس کھانے کو کے ثواب کو میرے پاس پاتا۔ اس تعبیر کے فرق سے معلوم ہے کہ غریبوں کو کھلانے پلانے سے عیادت افضل ہے۔ تشریح: اس حدیث میں سمجھنے کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کے احوال یعنی بیمار ہونے، بھوکا ہونے اور پیاسا ہونے کو اپنی طرف کیوں منسوخ کریں گے۔ اس مضمون کو سمجھنے کے لیے پہلے 3-4 باتیں جان لیں۔ پہلی بات، سورۃ القدر آیت نمبر 4 میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یعنی اترتے ہیں فرشتے روح اور شب قدر میں باذن الہی ہر امر خیر لے کر۔ اس آیت کی تفسیر میں بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد نقل کیا، فرماتے ہیں کہ بخدا میں نے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رمضان میں تراویح کا نظام قائم کرنے پر ابھارا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیسے ہے امیر المؤمنین؟ فرمایا میں نے ان کو بتلایا کہ 7ویں آسمان میں ایک بارگاہ ہے جس کو حدیرۃ القدس مقدس بارگاہ کہا جاتا ہے۔ اس بارگاہ میں فرشتے ہیں جن کو روح کہا جاتا ہے، اور ایک لفظ میں روحانیوں آیا ہے۔ جب شب قدر آتی ہے تو یہ فرشتے اپنے پروردگار سے دنیا میں اترنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت مل جاتی ہے، بس وہ جس مسجد کے پاس سے گزرتے ہیں جس میں نماز پڑھی جا رہی ہے، راستے میں جس سے بھی سامنا ہوتا ہے تو اس کو دعائیں دیتے ہیں، بس ان کو فرشتوں کی برکت پہنچتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لہذا ہم لوگوں کو نماز پر ابھاریں تاکہ ان کو فرشتوں کی برکت پہنچے، چنانچہ انہوں نے لوگوں کو تراویح شروع کرنے کا حکم دیا۔ اور جو مشہور حدیث ہے کہ شب قدر میں جبریل علیہ السلام فرشتوں کو کب کبا جلوس جھرمٹ میں اترتے ہیں، وہ جھرمٹ انہی روحانیوں کا ہوتا ہے۔ شاہ صاحب نے ان کو روح اعظم سے تعبیر کیا۔ شاہ صاحب کے نزدیک یہ انسانوں کی مجموعی روح ہے اور ملکوت میں موجود ہے، اور ملکوت کی ہر چیز کو ملائکہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ کلی کی 3 قسمیں ہیں: کلی منطقی، کلی طبعی اور کلی عقلی۔ کلی منطقی کلی کے مفہوم کو کہتے ہیں، یعنی کلی وہ مفہوم ہے جو کثیرین پر صادق ہے اور مفہوم کا وجود صرف ذہن میں ہوتا ہے، بس یہ کلی نہ خارج میں موجود ہے نہ نفس الامر میں، صرف ذہن میں موجود ہے۔ اور کلی طبعی کلی کے معروض کو کہتے ہیں، یعنی خارج میں کلی کے جو افراد پائے جاتے ہیں وہی کلی طبعی ہیں۔ اور کلی عقلی یہ کلی کی ماہیت کا نام ہے، جیسے انسان کی ماہیت
انسان کی ماہیت ہے حیوان ناطق، یہی کلی عقلی ہے، اور اس میں اختلاف ہے کہ کلی عقلی خارج میں پائی جاتی ہے یا نہیں۔ محقق رائے یہ ہے کہ خارج میں اس کا مستقل وجود نہیں، البتہ وہ اپنے افراد کے ضمن میں پائی جاتی ہے، اور فلسفہ تصوف میں یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ وہ نفس الامر میں اور شاہ صاحب کی اصطلاح میں عالم مثال میں مستقل طور پر پائی جاتی ہے۔ صوفیہ کے نزدیک نوع کی ماہیت کا یہی وجود روح اعظم اور انسان اکبر کہلاتا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی زیارت خواب میں اس دنیا میں بھی ہوتی ہے، میدان حشر میں بھی ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی، اور تمام زیارتوں کا معاملہ یکساں ہے، یعنی دیکھنے والے کو جس صورت سے مناسبت ہوتی ہے اس صورت میں اللہ پاک کی زیارت ہوتی ہے، اور دیکھنے والے کو اللہ پاک کی تجلی میں اپنے احوال کا عکس نظر آتا ہے۔ کامل مومن کو خواب میں اللہ پاک کی زیارت نہایت اچھی حالت میں ہوتی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنے پروردگار کو نہایت عمدہ صورت میں دیکھا۔ ان خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی، یہ مبشرات ہیں۔ خواب دیکھنے والے کو اپنے حال کی عمدگی پر سجدہ شکر بجا لانا چاہیے، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو خواب میں نامناسب حالت میں دیکھے تو اس کے برے احوال کا عکس ہے، اور ایسا خواب تعبیر کا محتاج ہوتا ہے۔ مثلا کوئی خواب میں دیکھے کہ اللہ پاک اس سے ناراض ہے تو اس کی تعبیر والدین کی ناراضگی، اور کوئی خواب میں دیکھے کہ اللہ پاک جل شانہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ ناشکرا ہے، اللہ کی نعمتوں پر راضی نہیں، اور کوئی خواب میں دیکھے اللہ پاک اس کو چوکھٹ میں تماچا مار رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس نے چوکھٹ کے ساتھ یعنی بیوی کے ساتھ برتاؤ میں کسی دینی معاملے میں کوتاہی کی ہے۔ تیسری بات، جو کام نظام عالم کو اور عمرانی زندگی کو سنوارنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جیسے لوگوں میں باہمی الفت و محبت اور وہ کمالات جو انسان کے ساتھ مختص ہیں اللہ کو پسند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، علوم ربانی کی تحصیل میں کوشش کرنا، لوگوں کے لیے جو باتیں مفید ہیں ان کو رائج کرنے کی محنت کرنا وغیرہ، اور جو کام نظام عالم کو درہم برہم کرنے والے ہیں وہ اللہ کو ناپسند ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 205 میں ایک فسادی اخنس بن شریح کے تعلق سے فرمایا ہے کہ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے پیٹ پھیرتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے کہ شہر میں فساد پھیلائے اور کھیت اور مویشی کو تلف کرے، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ کی شان کلی رنگ لیے ہوئے، یعنی وہ ہر معاملے میں علیحدہ فیصلہ نہیں کرتے بلکہ ایک عام فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عالم کو انواع کی شکل میں پیدا کیا، ہر نوع کے لیے جو فیصلہ فرمایا وہی فیصلہ تمام افراد میں جلوہ گر ہوتا ہے، اور نوع کی تمام خصوصیات صورت نوعیہ کے تابع ہوتی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کہ یہ مادہ مثال کے طور پر کھجور کا درخت ہو تو اس میں یہ سب کچھ آ گیا ہے کہ اس کا پھل ایسا ہو، اس کے پتے ایسے ہوں، یہ بات اول باب ہفتم میں تفصیل سے گزر چکی ہے۔ اب شاہ صاحب کی بات شروع کی جاتی ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان مندوں سے جنہوں نے عیادت وغیرہ احکام الہی میں کوتاہی کی ہے جو خطاب فرمائیں گے وہ اللہ کی ایک تجلی ہے، اور یہ تجلی انسان کے افراد پر نہیں ہوگی بلکہ اس روح اعظم پر ہوگی جس کا تذکرہ تنزل الملائکۃ والروح میں آیا ہے، اور اس تجلی کا معاملہ بالکل ایسا ہوگا جیسے دنیا میں جب کوئی شخص خواب میں اللہ پاک کو دیکھتا ہے تو ہوتا ہے، یعنی اس روح اعظم کے احوال کا پرتو اس تجلی میں نظر آئے گا، کیونکہ دنیا میں جب کوئی بندہ خواب میں اللہ کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنا حال اس تجلی میں نظر آتا ہے، یعنی وہ اپنے پروردگار کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جو احکام دیے ان کے بارے میں اس کا کیا اعتقاد ہے، اور اللہ تعالیٰ اس خواب دیکھنے والے سے خوش ہیں یا ناخوش، یہ سب باتیں خواب میں متمثل ہوتی ہے، اور ان کا عکس پروردگار کی اس تجلی میں نظر آتا ہے۔ چنانچہ مومن کامل کو خواب میں اللہ تعالیٰ بہترین صورت میں نظر آتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو بہترین صورت میں خواب میں دیکھا، یہ خوبصورتی اس مومن کامل کے بہترین حال کا جلوہ ہے، اور اگر کوئی اللہ پاک کو نامناسب حالت میں دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کی بری حالت کا انعکاس ہے۔ مثلا کوئی دیکھے کہ اللہ پاک اس کو اس کے گھر کی چوکھٹ میں تماچا مار رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس نے اس چوکھٹ یعنی بیوی کے معاملے میں اللہ کے احکام میں کوتاہی کی ہے۔ اس طرح قیامت کے دن بندے پر اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے کہ وہ صرف اسی کی بندگی کرے، کسی کو بندگی میں شریک نہ ٹھہرائے، اور بندے کو اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے اور بندے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظم کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے انسان کے افراد کو جو تھام رکھا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے افراد انسانی کے وجود کا مبدأ یعنی علت العلل ہے، یا انسان کے افراد کا اپنے پروردگار کے بارے میں آخری درجے کا اعتقاد کیا ہونا چاہیے جبکہ ان کا مزاج درست ہو، ان کے نفوس میں استقامت ہو، یعنی عاقل بالغ ہوں، پاگل نہ ہو، باشعور ہو، بے شعور نہ ہو، باشعور ہو، یہ سب باتیں آخرت میں افراد انسانی کی صورت نوعیہ کی دین کے مختلف صورتوں میں جلوہ گر ہوں گی، دین کے مطابق مختلف صورتوں میں جلوہ گر ہوں گی، جیسا کہ حدیث میں آیا میدان قیامت میں اعلان ہوگا کہ جس کو پوچھتا تھا وہ اس کی پیروی کرے، چنانچہ چاند کے پجاری چاند کی پیروی کریں گے، سورج کے پجاری سورج کی، اور طاغوتی طاقتوں کے پجاری ان طاغوتی طاقتوں کے پیچھے ہو لیں گے، اور وہ اپنے چیلوں کو جہنم میں پہنچائیں گے، اور یہ امت باقی رہ جائے گی جس میں اس کے منافقین بھی ہوں گے، ان کے سامنے اللہ پاک پہلے غیر معروف صورت میں آئیں گے اور فرمائیں گے میں تمہارا پروردگار ہوں، یعنی میرے پیچھے آ جاؤ، لوگ کہیں گے پناہ بخدا ہم تو یہیں رہیں گے تاکہ ہمارے پروردگار آ جائیں، جب ہمارے پروردگار آئیں گے تو ہم ان کو پہچان لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ان کو جانی پہچانی صورت میں نظر آئیں گے اور فرمائیں گے میں تمہارا پروردگار ہوں، لوگ کہیں گے ہاں آپ ہمارے پروردگار ہیں، پس وہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ اچھا، بہرحال قیامت کے دن یہ تجلی روح اعظم ہی پر ہوگی، کیونکہ روح اعظم انسانوں کی مجموعی روح ہے، وہ ان کی کثرت کا سنگم ہے، یعنی تمام انسان اس ایک اکائی میں سمٹ جاتے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں انسانوں کی ترقی کی آخری حد ہے، یعنی افراد انسانی ترقی کر کے اس سے آگے نہیں جا سکتے، خواہ وہ کتنی بھی اڑان بھریں، انسانی رہیں گے، اس سرحد سے آگے نہیں جا سکتے۔ اس تجلی سے میری مراد اللہ تعالیٰ کی شان کلی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا تمام افراد انسانی کے ساتھ جو اصول اور یکساں معاملہ ہے، روح اعظم پر وہ تجلی نمودار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو سنبھال رکھا ہے اور انسانوں کو جو احکامات دیے ہیں یہی باتیں آخرت میں لوگوں کو نظر آئیں گی، دل کی آنکھوں سے تو یہ باتیں ہر وقت قطعی طور پر نظر آئیں گی، اور جب کبھی اللہ تعالیٰ کسی مناسب صورت میں جلوہ گر فرمائیں گے تو لوگوں کو یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی تجلی کی صورت میں سر کی آنکھوں سے بھی نظر آئیں گے۔ حاصل کلام یہ کہ مذکورہ وجہ سے یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ کی تجلی میں بندے کے اچھے برے احوال منعکس ہوتے ہیں، اس لیے وہ تجلی ذریعہ انکشاف ہو جاتی ہے، اور ان احکام کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے افراد پر لازم کیے ہیں اور اس حق کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا بندوں پر ہے، اور وہ تجلی انسان کی صورت نوعیہ کی دین کے مطابق ذریعہ انکشاف ہو جاتی ہے، اور انسانوں پر
انسانوں پر اللہ کا حق اور انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات بطور مثال یہ ہیں: لوگوں کا باہم الفت و محبت سے رہنا، اس کمال انسانی کی تحصیل میں لگے رہنا جو نوع انسانی کے ساتھ خاص ہے، یعنی اللہ کی بندگی کرتے رہنا، اور لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کو جو نظام پسند ہے اس میں حصہ داری اور اس نظام کو برپا کرنے کی محنت کرنا۔ بس ضروری ہوا کہ اچھے یا برے قومی اور اجتماعی احوال کو اللہ پاک اپنی ذات کی طرف منسوب کریں، اسی علاقے کی وجہ سے کہ وہ کام اللہ کے پسندیدہ یا ناپسندیدہ، اور بلا تمثیل اس کی نظیر یہ ہے کہ اس طرح حکومت کا ایک مطلوبہ نظام اور فلاحی پروگرام ہوتا ہے جو اس میں حصہ دار بنتا ہے، بادشاہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے میرا تعاون کیا اور میرے کاز کو تقویت پہنچائی، اور جو اس نظام میں رخنہ انداز ہوتا ہے اس پروگرام کو فیل کرتا ہے، بادشاہ اسے سرزنش کرتا ہے اور کہتا ہے تو نے میرا کام بگاڑ دیا اور میرے ملک کو ویران کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بھی عیادت نہ کرنے والے سے اور غریبوں کا تعاون نہ کرنے والے سے مذکورہ بات فرمائیں گے۔ فائدہ: اگر روح اعظم کے توسط والی بات کسی کے پلے نہ پڑے تو مضمون کا سمجھنا اس پر موقوف نہیں۔ دنیا میں جس طرح خواب میں ہر شخص اللہ پاک کی تجلی کا مشاہدہ کرتا ہے، ٹھیک وہی نوعیت آخرت کی بھی، اور اللہ کی شان لا یشغلہ شأن عن شأن، یعنی ایک کام دوسرے کام سے اللہ کو نہیں روکتا۔ بس دنیا کے خوابوں کی طرح آخرت میں سب کوتاہی کرنے والوں کے ساتھ ایک ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا۔ مریض پر دم کرنے کی دعائیں اور اس کی حکمت: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسی کامل اور تام جھاڑیں اور دعائیں بتلائیں جو اللہ کے ذکر پر مشتمل ہے، جن میں اللہ تعالیٰ سے استعانت کی گئی ہے۔ ان کے دو مقصد ہیں۔ پہلا مقصد ان جھاڑوں کی تعلیم سے یہ ہے کہ مریض کو رحمت الہی کی چادر ڈھانپ لے اور وہ علاؤں بلاؤں کو دفع کر دے۔ جس طرح جسمانی علاج مسنون ہے، یہ روحانی علاج بھی ضروری ہے تاکہ دونوں علاج شفا میں ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں۔ دوسرا مقصد: زمانے جاہلیت میں ایسی جھاڑوں اور منتروں کا رواج تھا جس میں شیطانی طاقتوں سے استعانت کی جاتی تھی، بس لوگوں کو اس سے روکنا ضروری تھا، اس لیے علاج بالمثل کے طور پر ان ناجائز منتروں کی جگہ بہترین اور مفید دعائیں سکھلائیں تاکہ لوگ ان مشرکانہ طریقوں سے بچ جائے۔ مریض پر دم کرنے کی چند بابرکت نبوی دعائیں درج ذیل ہیں۔ یہ دو قسم کے افسوں ہیں: ایک دوسرے پر دم کرنے کے، دوسرے خود اپنے اوپر دم کرنے کے۔ دوسرے پر دم کرنے کی دعائیں: اپنا داہنا ہاتھ مریض کے جسم پر پھیرے اور یہ دعا پڑھے: اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ دور فرما تکلیف کو انسانوں کے پروردگار اور شفا عطا فرما، آپ ہی شفا دینے والے، بس آپ ہی کی شفا ہے۔ ایسی کامل شفا عطا فرما جو بالکل بیماری نہ چھوڑے۔ پھر 3 مرتبہ مریض پر دم کریں۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، آپ علیل تھے، جبریل نے محسوس کیا اور دریافت کیا کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے۔ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ جبریل نے آپ کو اس دعا سے جھاڑا: بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد۔ ترمذی کی روایت ہے من عین حاسد ہے، اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقی کا، میں اللہ کے نام سے آپ کو جھاڑتا ہوں ہر چیز سے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے، ہر شخص کی برائی سے اور ہر جلنے والے کی آنکھ سے۔ اچھا، اور اللہ آپ کو شفا بخشے، اللہ کے نام سے میں آپ کو جھاڑتا ہوں، پھر دم کریں۔ ایک جھاڑی ہے جس سے پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو جھاڑا کرتے تھے: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ پناہ دیتا ہوں میں تجھ کو اللہ تعالیٰ کے تام کلمات کے ذریعے ہر شیطان اور ہر زہریلے جانور کی برائی سے اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے۔ اگر ایک لڑکا یا مرد ہو تو اس طرح پڑھے، اور 2 ہو تو اعیذکما کہے، اور زیادہ ہو تو اعیذکم کہے، اور ایک لڑکی ہو تو اعیذکی کہے، اور 2 لڑکیاں ہوں تو بھی وہی اعیذکما کہے، اور چند ہو تو اعیذکن کہے، اور لڑکے لڑکیاں ہوں تو مذکر صیغے استعمال کرے، پھر سب پر دم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرے اور 60 مرتبہ یہ دعا پڑھے: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عظیم المرتبت اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عرش بزرگ کے پروردگار ہیں کہ وہ تجھے شفا دے، تو ضرور اسے شفا ہو جائے گی اگر موت کا وقت نہیں آیا۔ اپنے اوپر دم کرنے کی دعائیں: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو اپنے اوپر معوذات کے ذریعے دم کرتے اور اپنے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرتے جہاں تک اپنے بدن مبارک پر پہنچ سکتا۔ اس حدیث میں معوذات سے مراد بظاہر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دعائیں مراد ہو جن میں سے اللہ سے پناہ طلب کی جاتی ہے جو آپ بیماروں پر پڑھ کر اکثر دم کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی جو ان کے جسم کے کسی حصے میں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اس جگہ پر اپنا ہاتھ رکھو جہاں تکلیف ہے اور 3 دفعہ کہو بسم اللہ اور 7 مرتبہ کہو اعوذ بعزت اللہ وقدرتی من شر ما اجد واحاذر، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کی اس تکلیف کے شر سے جو میں پا رہا ہوں اور جس سے میں ڈر رہا ہوں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، اللہ نے میری تکلیف دور فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخار کے لیے اور سب دردوں کے لیے صحابہ کو یہ دعا سکھلاتے تھے: بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار، بڑے اللہ کے نام سے عظیم المرتبت اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ہر جوش مارنے والی رگ کی برائی سے اور آگ کی گرمی کی برائی سے۔ تب الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا کچھ بھی یا اس کا بھائی بیمار ہو تو چاہیے کہ کہے: ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماوات والارض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين وأنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع۔ اے ہمارا پروردگار وہ اللہ ہے جو آسمان میں ہے، پاک ہے آپ کا نام، آپ کا حکم آسمانوں اور زمینوں میں مانا ہوا ہے، جس طرح آپ کی رحمت آسمان میں ہے بس کریں آپ اپنی رحمت زمین میں بخش دیجیے ہمارے لیے ہمارے بڑے اور چھوٹے گناہ، آپ پاکیزہ لوگوں کے پروردگار ہیں، نازل فرما اپنی رحمت میں سے بڑی رحمت یا کچھ رحمت اور اپنی شفا میں سے بڑی شفا یا کچھ شفا اس درد پر، بس وہ اچھا ہو جائے گا۔ موت کی تمنا کیوں ممنوع ہے؟
حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز کسی دکھ اور تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے. اگر دل غم سے بھر جائے اور دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے موت کی دعا کرنی پڑے تو یوں دعا کرے: خدایا جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے دنیا سے اٹھا لے. تشریح: موت کی آرزو و دعا کرنا دو وجہ سے ممنوع ہے. پہلی وجہ، موت کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی، دلیری اور بے باکی ہے، کیونکہ موت کی دعا اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ وہ اپنی بخشی ہوئی عظیم نعمت حیات چھین لے. اس گستاخ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ زندگی اس نعمت اس لیے ہے جب تک زندگی نیکی کا موقع ہے اور دینی ترقی کا امکان ہے. مرتے ہی نیکوکاری کو بیشتر راہیں بند ہو جائیں گی، اور طبی ترقی کے علاوہ ہر ترقی رک جائے گی. اور طبی ترقی سے مراد مادی ترقی ہے، جیسے بچہ بڑھتا رہتا ہے اور جوان ہو جاتا ہے، یہ طبی ترقی ہے. یہ ترقی موت کے بعد بھی جاری رہتی ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن آدمی کا قد 60 ہاتھ کا ہو جائے گا. دوسری وجہ، موت کی تمنا بے دانشی اور لاپرواہی سے کسی کام میں گھس پڑنا ہے، اور بے قراری، بے صبری اور حالات سے زچ ہو جانا ہے، اور یہ دونوں باتیں بدترین اخلاق میں شمار ہوتی ہیں. آدمی کو دانشمند ہونا چاہیے اور عواقب پر نظر رکھنی چاہیے، نیز ہمت و حوصلے سے اور حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا چاہیے. کیا موت کی تمنا اور دعا کرنے والا جانتا ہے کہ آگے اس کے لیے دسترخوان بچھا ہوا ہے؟ ممکن ہے کوڑا تیار ہو، پس بارش سے بھاگ کر پرنالے کے نیچے پناہ لینے کی مثال صادق آئے گی. شوق لقاء سے مراد عقلی شوق مراد ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ موت ہم سب کو ناپسند ہے، یعنی موت کے پل سے گزرے بغیر اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے، اور موت سب کو ناگوار ہے. بس گویا کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، یعنی سب کو موت ناپسند نہیں ہے. جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کو اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے نزدیک اعزاز و اکرام کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو اس وقت مومن کے لیے آئندہ زندگی سے پیاری کوئی چیز نہیں ہوتی، بس وہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اور مرنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتے ہیں. اور کافر کی موت کا جب وقت آتا ہے تو اس کو اللہ کے عذاب کی اور آخرت میں سزا کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو اس وقت کافر کے لیے آئندہ زندگی سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی چیز نہیں ہوتی، بس وہ اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں. تشریح: حدیث کے آخر میں جو سوال و جواب ہے ان سے کسی کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ اللہ سے ملنے کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا تعلق زندگی کے آخری لمحات سے ہی ہے. حالانکہ اللہ سے ملنے کا شوق تو مومن کی زندگی کی متاع ہے. سورۃ الکہف میں ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، سورۃ العنکبوت میں فمن کان یرجو لقاء اللہ، سورۃ الاحزاب میں لمن کان یرجو اللہ. اس آیت میں اشارہ ہے کہ مومن زندگی بھر اس متاع گرامایہ سے بہراور رہتا ہے. پھر آپ نے زندگی کے آخری لمحات کی تخصیص کیوں فرمائی؟ شاہ صاحب اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کی ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ مومن ایمان بالغیب سے ایمان بالعین کی طرف منتقل ہو، یعنی مومن ایمانی حالت میں ترقی کرے اور عینی اور مشاہداتی ایمان کے مرحلے میں داخل ہو جائے، اور یہ مرحلہ موت کے بعد ہی آتا ہے. زندگی بھر آدمی ایمان بالغیب کے مرحلے میں رہتا ہے. سورۃ الحجر کی آخری آیت ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. اس آیت میں موت کو یقین سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ مرنے کے بعد ہی مومن کو ایمانیات میں یقین حاصل ہو جاتا ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ موت سے بہیمیت کا دبیز پردہ چاک ہو جاتا ہے اور ملکیت کا نور چمکتا ہے. تو مومن پر حضرت القدس سے ان باتوں کا یقین مترشح ہوتا ہے جن کی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اطلاعات دی ہے، اور وہ باتیں اب غیب نہیں رہتی بلکہ آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی حقیقت بن جاتی ہے. اور مومن بندہ جو زندگی بھر نیکوکاری میں کوشاں رہتا ہے، بہیمیت کو روکتا ہے اور ملکیت کو قوی کرتا ہے، وہ اس حالت یقین کا ایسا مشتاق ہوتا ہے جیسے عناصر اربع اپنے حیز اور مرکز کے مشتاق ہوتے ہیں، اور ہر دی حواس اس چیز کا مشتاق ہوتا ہے جس میں اس کے حادثے کو مزہ آتا ہے. یعنی آنکھ خوشنما مناظر کو پسند کرتی ہے، کان وجدافری نغمے سننے کے خواہش مند رہتے ہیں، اور زبان چٹخارے بھرنا چاہتی ہے. وقت اعلیٰ. اور جسمانی نظام کے اعتبار سے موت اور اس کے اسباب اس سے رنجیدہ ہونا تو وہ الگ بات ہے، اس سے شوق لقاء پر کچھ اثر نہیں پڑتا. اور بدکار بندہ جو زندگی بھر بہیمیت کو گاڑھا کرنے میں لگا رہتا ہے اور دنیا کی زندگی کا مشتاق ہوتا ہے، اس کی رعنائیوں پر فریفتہ رہتا ہے، اس کا یہ اشتیاق بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسے عناصر اربع میں اپنے مراکز کا اشتیاق ہوتا ہے، اور حواس میں ان کے لذاذ کی خواہش پائی جاتی ہے. آخرت کی زندگی ایک لخت اسے نہیں بھاتی. ہاں، یہی اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر یہ دونوں باتیں یعنی موت اور اس کی تکالیف سے طبی طور پر گھبرانا اور آخرت کو بنانے کی محنت میں عقلی استحسان سے لگا رہنا، یہ دونوں امر گڈمڈ ہو گئے، بلکہ موت کی ناگواری غالب نظر آئی تو انہوں نے سوال کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ایک ایسی حالت کا تذکرہ فرمایا جس میں اللہ سے ملنے کا اشتیاق غالب آ جاتا ہے، اور وہ فرشتوں کے ظاہر ہونے کی اور خوشخبری سنانے کی حالت ہے. وضاحت: شاہ صاحب کی بات کا حاصل یہ کہ مذکورہ والا حدیث میں اللہ سے ملنا پسند کرنے میں شوق لقاء عقلی مراد ہے جو مومن میں ہمیشہ موجود رہتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ سنبھل کر زندگی گزارتا ہے، ایسے تمام کاموں سے بچتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. یہی آخرت کی زندگی کا استحسان عقلی ہے. رہی موت کی طبی ناگواری تو وہ ایک فطری بات ہے، اور عام حالات میں فطری امور غالب نظر آتے ہیں، مگر جب موت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور فرشتے نمودار ہوتے ہیں اور وہ اچھے انجام کی خوشخبری سناتے ہیں تو وہ فطری خوف مغلوب ہو جاتا ہے اور شوق غالب آ جاتا ہے. حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ موت کے وقت وہ فطری ناگواری ختم ہو جاتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جان کنی کے وقت مسلسل یہ دعا فرماتے تھے: اللہم اعنی علی سکرات الموت و غمراتہا، الہی سکرات میں اور موت کی سختیوں میں میری مدد فرما. اس طرح صحت کی حالت میں جو موت کی کراہیت غالب نظر آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مومن میں اللہ سے ملنے کا شوق نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو وہ محتاج زندگی کیوں گزارتا؟ اور محسوسات میں اس کی نظیریں بہت ہے. ایک طالب علم جو امتحان سے ہفتوں مہینوں پہلے آموختہ یاد کرنا شروع کرتا ہے وہ امتحان کے خوف سے ایسا کرتا ہے، اور آدمی جو کسی خطرناک مرض سے پیچھا چھڑانے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے اور آپریشن کراتا
آتا ہے تو اس وقت میں آپریشن کی تکالیف سے بے خوف نہیں ہو جاتا بلکہ شفا کی آرزو غالب ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جو اشکال پیش آیا ایسا ہی اشکال ایک اور حدیث میں پیش آیا. متفق علیہ روایت ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, یعنی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر محبت سے زیادہ نہ ہو آدمی مومن نہیں ہوتا, جبکہ اپنی ذات کی, آل اولاد کی, عزیز و اقارب کی اور دنیا کے مال و منال کی محبت آدمی پر چھائی رہتی ہے. مگر یہ طبیعی محبت ہے. عقلی طور پر مومن کامل میں اللہ اور رسول کی اور دین کی محبت پہاڑ جیسی موجود ہوتی ہے, چنانچہ موقع آنے پر وہ کسی بھی چیز کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا. اس حدیث میں بھی یہی طالب علم یہی سوال کرتے ہیں کہ بظاہر تو ماں باپ کی اور اولاد کی محبت زیادہ معلوم ہوتی ہے, تو اساتذہ ایک ایسی حالت کا تذکرہ کرتے ہیں جن میں دین کی محبت غالب آ جاتی ہے اور کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے. جب دین پر آنچ آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حرف آتا ہے, تو مومن کیا کرتا ہے اس وقت میں اس کو جان کی پرواہ نہیں ہوتی. یہی عقلی محبت ہے جو وقت پر غالب آ جاتی ہے. فائدہ اور اللہ کا پسند کرنا اور ناپسند کرنا مشاکل ہے, ہم شکل ہونے کی وجہ سے وارد ہوا ہے. مراد یہ کہ اللہ نے مومن کامل کے لیے آخرت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. مومن کا موت کا گھونٹ پیتے ہی وہ اس سے لطف اندوز ہونے لگتا ہے, اور کافر کے لیے تکلیف دہ عذاب تیار کر رکھا اور گھات میں ہے کہ کب آئے اور سزا پائے. چلیے, موت کے وقت امیدوار رحمت رہنے کی امیدوار رحمت رہنے کی حکمت. ٹھیک ہے, جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وفات سے 3 دن پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کی ایسی حالت میں موت آنی چاہیے کہ اس کا اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو. فرائض و واجبات کی ادائیگی اور کبائر سے اجتناب تو نفس کو سیدھا کرنے کا اور اس کی کجی کو دور کرنے کا عقل درجہ ہے, یعنی اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا. مگر اس کے بعد انسان کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش عمل امیدوار رحمت رہنا ہے, کیونکہ جس طرح الحاح و زاری سے دعا مانگنا اور کامل توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہنا رحمت الہی کے نزول کا باعث ہے, اس طرح رحمت کی آس لگائے رہنا بھی نزول رحمت کو تیار کرتا ہے. اور خوف کا معاملہ تو تلوار جیسا, اس کے ذریعے اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کیا جاتا ہے, یعنی اس کے ذریعے گاڑے شہوانی جذبات اور درندگی والے ارادے اور شیطانی وساوس روکے جاتے ہیں. اور جس طرح یہ بات ہے کہ جو شخص مہارت نہیں رکھتا وہ کبھی تلوار سے حملہ کرتا ہے تو خود کو زخمی کر لیتا ہے, اس طرح جو شخص نفس کو سنوارنے کے معاملے میں مہارت نہیں رکھتا وہ کبھی اللہ کے خوف کو بے محل استعمال کرتا ہے اور اپنے تمام اعمال حسنہ کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے کہ وہ ان میں خود ستائی, خود نمائی اور اس قسم کی دوسری آفات پائی جاتی ہیں, اور اس درجہ اپنی نیکیوں سے بدزن ہو جاتا ہے کہ ان کو اللہ کے یہاں کسی اجر و ثواب کا مستحق ہی نہیں سمجھتا. وہ اپنے معمولی گناہوں لغزشات کو مہلک اور سخت ضرر رساں گمان کرنے لگتا ہے. ایسا شخص جب مرتا ہے تو اس کی برائیاں اس حالت میں اس کے سامنے آتی ہیں کہ اس کے گمان کے مطابق اس کو کاٹ رہی ہوتی ہے. بس یہ چیز ان خیالی تصورات میں قوت مثالیہ کے فیضان کا سبب بن جاتی ہے اور اس کو ایک طرح کا عذاب ہونے لگتا ہے, اور وہ اپنے ہی ظنون و شکوک کی وجہ سے اپنے نیکیوں سے معتد بھی فائدہ حاصل نہیں کر پاتا. اور متفق علیہ روایت میں یہ مضمون آیا, اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے سے ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. اور بیماری اور کمزوری کی حالت میں بسا اوقات آدمی خوف کی تلوار کو برمحل استعمال کرنے پر قادر نہیں ہوتا یا موقع محل پر اس پر مشتبہ ہو جاتا ہے, اس لیے اس کے حق میں مسنون یہ ہے کہ اس حال میں خوف سے امید زیادہ ہونی چاہیے. فائدہ اس پر اللہ پر ایمان اور اس کی معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کو اللہ کا خوف بھی ہو اور اس سے رحمت کی امید بھی ہو. خوف و رجا کا آمیزہ ہی ایمان ہے, کیونکہ خوف قنوطیت پیدا کرتا ہے اور صرف رجا بے عملی کا سبب بنتی ہے. دونوں کا مجموعہ گناہوں سے بچاتا ہے اور نیک عمل پر ابھارتا ہے. بس صحت کی حالت میں خوف کا غلبہ رہنا چاہیے, یہ بات عمل کے لیے مفید ہے, اور آخر وقت میں رحمت کی امید غالب ہونی چاہیے. مریض خود بھی اس کی کوشش کرے اور تیماردار اور عیادت کرنے والے بھی اس وقت میں ایسی باتیں کرے جس سے مریض کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اچھا گمان اور رحم و کرم کی امید پیدا ہو, کیونکہ اب وقت عمل کا تو رہا نہیں, اب سارا مدار کرم خداوندی پر ہے. ٹھیک ہے, آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.